بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، نوافل بھی ادا کرو اور فرائض بھی ادا کرو۔ اگر اللہ کے نزدیک ہونا ہے تو نوافل کی کثرت کرو اور فرائض کی پابندی کرو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بات، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو نماز کا تحفہ ملا، اس لیے اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سننا یہ مومن کی معراج ہے۔ تو دوستو، جب نماز ادا کر لو اس کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کرو، یا برو یا برو۔ آپ خود اور آپ کے اہل و عیال والے آفتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اٹھو، اٹھ کر پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، تو یا برو کا ورد کرو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبتوں سے بچو۔ اگر آپ نے تندرست اور توانا رہنا ہے تو اپنے رویے ٹھیک کر کے غیبتوں سے بچ جاؤ۔ وہ کبھی آدمی چین اور سکون سے زندگی گزارنے سے بہت پیچھے رہے گا جو غیبتیں کرتا رہے گا۔ صحت بیماریوں میں مبتلا ہونے کا باعث ہی یہی ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں عورتیں غیبتیں کرتی رہتی ہیں ہر وقت، دوسری عورتوں کی غیبتیں ہر وقت کرتے ہیں۔ اب تو یہ آدمیوں میں یہ بات پھیل گئی ہوئی ہے، جب بھی تین آدمی اکٹھے ہوں گے وہ دوسرے کی غیبت کریں گے، چاہے جائے کیونکہ دینی بات یا اپنی بات کی جائے، دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو ویسے بھی 3 دن سے ناراضگی اگر زیادہ چوتھے دن میں آ جائے وہ گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، جو اپنے رویے درست کر لے گا، بول چال میں نرمی پیدا کرے گا، الفاظوں کے چناؤ میں احتیاط کرے گا، زندگی چین اور سکون سے گزارے گا اللہ کی مہربانی سے۔ فائز عیسیٰ صاحب، ابھی تک آپ کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے؟ فیصلہ واپس لے لو، وگرنہ تباہی و بربادی کی طرف جاتے جاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق منفی خیالات رکھنے اور آخری نبی الزمان، یہ ایمان کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ بات ہے، لیکن آپ نے اس قانون میں ترمیم کر دی ہے۔ اس فیصلے کو فوراً واپس لو، وگرنہ پہلے ہی مسلمان آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو اس فیصلے کو فوراً واپس لو، وگرنہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، یہاں زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ تو باز آ جاؤ ان سوچے تو جو نرمی رکھتے ہیں کہ خیر ہے کچھ ہے کیسے ہو جاتا ہے، انسانیت کی طرف خیال کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ سنو، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں چہرہ انور سامنے ظاہر کیا جائے گا، فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بتلا ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتا تھا، کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ پھر اس وقت آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم کس سوچ میں زندگی گزار رہے تھے۔ جب آج کل ہی جنگل میں پھنسے ہوئے ہو تو کوئی اس وقت کوئی آ جائے اس مصیبت کو ٹالنے والا، تو پھر اس کا متعلق آپ
ذہن میں جو نرمی رکھیں گے نا، آج سے ہی سوچ لے کہ جنگل میں پھنس جائیں تو کیا شر ہوگا، اس وقت ہماری پریشانی مٹانے کے لیے، ختم کرنے لیے کو آ جائے تو قبر تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت میں ہے کہ کوئی ادھر سامنے آ جائے ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے۔ تو سوچو اس بات سے، خبردار اس میں کوئی ذہنی طور پر نرم خیالات رکھے تو دوسری طرف خیالات جھکائے تو مثبت سوچ کے خیالات رکھو، منفی سے بچ جاؤ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔